دوسری ہوتی ہے شب برات. کون سی؟ شب برات. ہمارے نوجوان سے کہا جاتا ہے یہ جگنے کی رات ہے، تو نوجوان جاگتے ہیں، لیکن جاگ کے کرتے کیا ہیں؟ ٹنکی فل کرائی تیل سے، چابی لگائی، چلوائی، مراد آباد کے قبرستان چل رہے ہیں، فلاں گاؤں کے مزار پہ چل رہے ہیں، اور فجر میں آ کے کہہ رہا امام صاحب پوری رات جاگا ہوں، اور یہ مت پوچھو گیا کہاں تھا. ہاں، اور جو نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں سنو. اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن دے دو، اپنے بچوں کو دین دے دو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے دین کا وارث بنا دو، تاکہ راتیں برباد نہ کریں. جو رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جنریٹر لگاؤں گا قبرستان میں. لگتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جنریٹر. اور اب تو قبرستان میں بھی سیاست. اپنے محلے میں لگاؤں گا بلا، ادھر دوسروں کا قبرستان ہے ادھر نہیں لگانا. پورا دن قبرستان میں لائٹیں لگائیں، سجاوٹ کرتے رہے. کتنے تو نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبروں کی گھاس کاٹ کے ان پہ چونا پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جو دور سے دکھ رہی ہے نا سفید سفید وہ میرے ابا کی قبر ہے، تم نے تو دیکھا ہوگا. یہ قبر کس کی ہے؟ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں یہ فلاں زمیندار کی قبر ہے، اس کے پاس 100 بیگھے زمین تھی، اس کے پاس 150 بیگھے زمین تھی، اتنی بڑی دولتوں کے مالک آج قبروں میں گمنامی کی زندگی گزار رہے. کوئی قبروں پہ پھول چڑھانے تو بڑی بات ہے، مٹی ڈالنے والا نہیں آتا ہے. ہائے قبروں تم کی بتا دو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو قبریں چیز کے کہتی ہیں اوقات میں رہنا، بگڑنا مت، اکڑ کے نہ چلنا، ہماری بھی سنتا چلا جا. میں نے کہا قبر تو بتا دے کہنا کیا چاہتی ہے. تب قبر نے ہمارا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کر کے کہا تھا ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی. آپریٹر صاحب کدھر ہیں؟ آڑ میں. آپریٹر صاحب جہاں بھی ہونا اس کو ایکو جو ہو رہی ہے نا یہ تھوڑی کم کر دے، اور یہ جو آپ کے باکس رکھے ہیں انہیں تھوڑا آواز دے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ایکو تھوڑا کم کر دیں اور باکسوں کو آواز دیں اگر آپریٹر سن رہے ہیں میری بات. خدا را قبروں پہ جایا کرے اور میری قوم اللہ بھلا کرے. ہم نے تو قبروں پہ جانے کا مطلب ہی بدل دیا. ایک رات ہوتی ہے شب قدر. کون سی؟ زور سے بولو. آپ کو نہیں پتا ہے تو بول کیوں نہیں رہے ہو؟ کون سی رات ہوتی ہے؟ تم چپو بیٹے، تم پڑھے لکھے لگے، بڑے بڑوں سے پوچھو ان سے. کون سی رات ہوتی ہے؟ اور دوسری ہوتی ہے شب برات. کون سی؟ شب برات. ہمارے نوجوان سے کہا جاتا ہے یہ جگنے کی رات ہے، تو نوجوان جاگتے ہیں، لیکن جاگ کے کرتے کیا ہیں؟ ٹنکی فل کرائی تیل سے، چابی لگائی، چلوائی، مراد آباد کے قبرستان چل رہے ہیں، فلاں گاؤں کے مزار پہ چل رہے ہیں، اور فجر میں آ کے کہہ رہا امام صاحب پوری رات جاگا ہوں، اور یہ مت پوچھو گیا کہاں تھا. ہاں، اور جو نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں سنو. اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن دے دو، اپنے بچوں کو دین دے دو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے دین کا وارث بنا دو، تاکہ راتیں برباد نہ کریں. جو رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جنریٹر لگاؤں گا قبرستان میں. لگتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جنریٹر. اور اب تو قبرستان میں بھی سیاست. اپنے محلے میں لگاؤں گا بلا، ادھر دوسروں کا قبرستان ہے ادھر نہیں لگانا.
پورا دن قبرستان میں لائٹیں لگائیں سجاوٹ کرتے رہے. کتنے تو نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبروں کی گھاس کاٹ کے ان پہ چونا پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جو دور سے دکھ رہی ہے نا سفید سفید وہ میرے ابا کی قبر ہے. پوچھو ان علماء سے گلاب قبروں پہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی تری سے مرنے والے کو راحت محسوس ہو. کیوں؟ کیونکہ چیز جب تک گیلی رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے. اور ہمارے جاہل بیٹے جنہیں ہم نے انجینئر تو بنایا لیکن کبھی مولوی بنانا پسند نہیں کیا, کتنے بے وقوف کہتے رہ گئے اللہ مولویوں سے بچائے. ایسے بچائے گا مولوی سے؟ ابے جب آتا ہے تب مولوی کے گڑ پڑنے سے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو مولوی کی نماز جنازہ سے جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ بچے گا مولوی سے؟ کہہ رہے آپ بچ کے رہی ہو. ہاں بھائی مولویوں سے بچائے ہم نے بچے. ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ بچوں نے چونا پھیر دیا قبروں پر اور لائٹ لگا دی. پوری رات قبرستان میں لائٹ چیک کرتے رہے کون سا بلب کتنی تیز ہے, قبریں کتنی دکھائی دے رہی ہیں. جب ہم قبروں پہ لائٹیں لگا کر کے جشن منا رہے ہوتے ہیں تب ہمارے مرنے والے جو مدفون ہوتے ہیں وہ آواز دے کے کہتے ہیں اور نادان یہ جو اوپر تو نے بلب لگایا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے, اس کی روشنی تو تیرے لیے ہے. یہ جو تو نے اوپر لائٹ کی ہے اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اگر تو ہمارے فائدے کے لیے قبرستان آیا ہے تو یہاں جنریٹر نہ لے کے آتا, 10,000 کی سیائی فین نہ لگاتا, یہاں پہ لائٹیں نہ لگاتا. اگر ہماری راغت کی بات تھی تو قرآن کی چھوٹی سی کوئی سورت پڑھ دیتا, کوئی آیت پڑھ دیتا, ہماری روح کو بخش دیتا. جنریٹر کا اجالا تجھے فائدہ دیتا, قرآن کی تلاوت کا اجالا ہمیں قبروں میں فائدہ دیتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہم سمجھ ہی نہیں پائے اندر کا اجالا کیا ہونا ہے اور باہر کا اجالا کیسے ہونا ہے. خدا کے واسطے کوشش یہ کریں اپنے بچوں کو دین دیں. اپنے بچوں کو ادھر دیکھو بیٹے, اچھے ماں باپ کے بچے ہو, اگر جگہ تنگ ہے تو بدتمیزی نہ کرو, میری طرف دیکھو. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ اپنے بچوں کو دین دیں. یہ 3 بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, کتنے دکھ رہے ہیں سب کو؟ 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے کرم سے تینوں حافظ قرآن ہو گئے. ہم نا کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں حافظ جی ہیں یار, بہت ہلکے میں لیتے ہیں. جس کی روڈ پہ زمین آ جاتی ہے نا قاری یوسف صاحب وہ کپڑوں سے باہر ہوتا ہے. وہ تو حافظ جی سے کہتا آؤ حافظ جی بیٹھو. یہ رویہ ہمارے ہاں بڑی گھمنڈ والے لہجے میں, آؤ حافظ جی. کیا ہو خالی حافظ جی تو ہیں؟ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جسے یہ گھمنڈ ہو کہ میں پیسے والا ہوں یا میں زمیندار ہوں یا میں پاور والا ہوں, جاؤ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کرو اور سب اکٹھی کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھو. میں قرآن پاک کی ایک آیت اٹھا کے دوسرے پلے میں رکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساری دنیا کی دولت مل کر کے ایک آیت کی برابر نہیں کر سکتی. اور ہم نے کیا کیا؟ حافظ جی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یار, اس قوم کی دعوت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ابا مر نہ جائے. ہم نے قرآن والوں کو صرف تیجے کے لائق سمجھا ہے, صرف 40ویں کے لائق. اور کبھی بیٹے کے ولیمے میں بھی ویسی عزت دیا کرو جیسے تیجے میں دیتے ہیں. سب سے پہلا قرآن والوں کو کھلایا جاتا ولیمے میں. ہاں یہ آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے قرآن والوں کو کھلاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ جب یہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو برتن کون سے ہوتے ہیں؟ پنچایتی کہ پلاسٹک والے؟ ہاں اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ڈائریکٹ. کان کھول کے سنو, عزتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب بڑے مہمان کو کھلایا جاتا تو ڈسپوزل میں نہیں, اپنے گھر کے سب سے قیمتی برتن میں کھلایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کس برتن میں؟ سب سے قیمتی برتن میں. اور کوشش کیجئے گا اپنے گھر کے برتن میں کھلانا. کھلانا ان کو، اور اگر یہ چمچ سے کھائیں تو کہنا نہ،
آج چمچ سے نہیں ہاتھ سے کھائیے، اپنی انگلیاں ڈالیے۔ سنا ہے دن و رات ان ہاتھوں سے قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، ان ہاتھوں میں قرآن رہتا ہے، وہ برکت والی انگلیاں ڈالو تاکہ اللہ ان انگلیوں کے صدقے میں ہمارے گھر میں برکت نازل فرمائے۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ، ایسے ہی کیجئے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا لیا، بڑی بات ہے۔ ورنہ کتنے تو ایسے حرام کھاؤ ہوتے ہیں کہ بیٹا سمجھدار ہوا نا، آلو بین نے بھیج دیا، نہ لانے بھیج دیا، 150 لا کر لا گئی تو۔ بچوں کی کمائی کھانے والے لوگ، چھوٹے بچوں کی کمائی کھانے والے لوگ، وہ صرف ان کے بچپن کو برباد نہیں کرتے، ان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتے۔ آج ان سے مزدوری کرا لو، کل یہ منڈی میں بکے گی۔ آج ان کے 200 روپے کے لالچ سے تم ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لو، یہ کل منڈی میں جا کے کھڑے ہوں گے، اور یہ جب تمہاری یاد آئے گی تو تمہیں لعنتیں دیا کریں گے، کہا کریں گے کاش خدا ایسا باپ دیتا جو ہمارے حصے کی محنت کر کے ہمیں ہمارے ہاتھ میں قرآن کی دولت عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اور تعلیم کا فائدہ صرف یہ نہیں قاری یوسف صاحب کہ یہ حافظ جی بن گئے تو امامت کریں، صرف یہ فائدہ نہیں، اگر یہ عالم بن گئے تو کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، صرف یہ فائدہ نہیں، بلکہ جس گھر میں عالم پیدا ہو جاتا اللہ اس گھر کو بدعقیدگی سے بچا دیا کرتا ہے۔ بے شک اس گھر میں کبھی بدعقیدہ آدمی نہیں آتا ہے۔ جس گھر میں حافظ ہوتے، جس گھر میں عالم ہوتے، اس گھر میں کبھی بدعقیدہ نہیں آیا کرتے، اس گھر میں کبھی وہابیت نہیں آیا کرتی، اس لیے کہ اس گھر کی حفاظت اللہ قرآن کی برکتوں سے فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ ہوا ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ قاری یوسف صاحب، آپ دنیا کی سارے کتابیں پڑھ دیجئے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی باپ کو گھر سے نکالنا برا ہے، باپ کو گالی دینا برا ہے، لیکن دنیا کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ صرف محمد عربی کا دین بتایا جاتا ہے۔ جب ہم دین سیکھتے ہیں تو ہمیں رشتوں کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے بہت سوچا میں اپنے بچوں کو کیا بناؤں، آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف حضور کا دین دوں گا، اس لیے کہ میں نے ڈاکٹروں کے رشتہ دار بھی دیکھے، میں نے انجینئروں کے رشتہ دار بھی دیکھے، میں نے ان کا خاندان بھی دیکھا ہے جن کے ایک سائنس سے لاکھوں روپے پیدا ہوتے ہیں، میں نے قرآن والوں کا خاندان بھی دیکھا ہے۔ میں کتنے ایسے حافظوں کو جانتا ہوں کہ جو مہینے کے 6000 کماتے ہیں لیکن بھائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، بہن کا بھی خیال رکھتے ہیں، بہنوئی کا بھی خیال رکھتے ہیں، پھوپھی کا بھی خیال رکھتے ہیں، خالہ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنا کوئی سکھاتا ہے تو محمد عربی کا دین سکھایا کرتا ہے۔ یہی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھنے والوں کو، یہ درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھانے والے قرآن والے بتاتے ہیں ہر رشتے کی قدر کیجئے گا، کس لیے وہ جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کا دل توڑ دیا تو 1000 رکابیں ٹھانے سے زیادہ برا کام ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک حق۔ یہ مدرسے سکھایا کرتے، یہ مدرسے سکھایا کرتے۔ ہاں اللہ ہمیں سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی نسلوں کو دین دیں تاکہ وہ رشتوں کو سمجھیں۔ آج کون سا رشتہ نہیں ہے ٹوٹا ہوا، مجھے بتاؤ۔ اللہ معاف کرے، میں نہیں جانتا آپ کے گاؤں کی سیاست کیا ہے، اس کی بھی وکالت آپ کے مولانا کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہندوستان کی سیاست کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اپنے مطلب اور فائدے نے بھائی کو بھائی کے دشمن بنا کے کھڑا کر دیا۔ آج یہ کڑوی سچائی ہے۔ ہاں ہماری سیاست نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اس سے زیادہ بے وقوف ہوتے، الیکشن لڑنے والے سے زیادہ بے وقوف ہوتے یہ لڑانے والے۔
فائدہ 2 پیسے کا نہیں، وہ خالی جیتے گا وہی جیتے گا۔ وہ بھائیے نے اگر دوسرے کا نعرہ لگا دیا کہتا تو مجھ سے الگ۔ اتنی نفرت تو ہم لوگ وہابیوں سے نہیں کرتے جتنا ووٹروں سے کرتے ہیں دوسری پارٹی۔ تو آپریٹر صاحب ہی سے صحیح کر لو بھائی، میں بار بار اس لیے منہ ہٹا کے بول رہا ہوں کہ یہ میرے گلے میں درد کر رہا ہے، اس سے اچھا آواز کو میں بغیر مائک کے وہاں تک پہنچا ہوں۔ میری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، چاہے آپ لڑنے والے ہو یا لڑانے والے، ووٹ نام ہے رائے کا۔ کس چیز کا؟ بولو رائے۔ بھائی کس کو ذمہ دار ہونا چاہیے؟ ایک رائے میں نے دے دی، کنہوں نے دے دی، اس میں کوئی جھگڑا؟ ذمہ داری اس کے ہاتھ آ گئی جس کے حق میں رائے زیادہ تھی، جس کے حق میں رائے زیادہ تھی اس کے حق میں کیا گئی؟ ذمہ داری آ گئی۔ اب جھگڑا کس بات کا؟ کچھ لوگ اتنے ٹھلوے ہوتے ہیں جو پورا سال یہ کہتے ہیں ڈان جی دیکھو اس کی نالی ولی بھی صاف نہ ہو جا ووٹ میں دیا، اور اتنی چغل خوری پہ 1 کپ چائے مل جاتی ہے، بس یہ اس کی اوقات ہے۔ کتنی؟ 1 کپ چائے، 1 کپ چائے۔ یہ بچے کیوں نہیں بول رہے کتنی؟ بس 1 کپ چائے سے زیادہ کچھ نہیں، اور صبح سے شام تک بیٹھا رہے گا۔ تمہارا تو جواب ہی نہیں، صبح سے شام تک کہہ رہا تمہارا تو جواب ہی نہیں پردھان جی، کیا کرا ہے؟ 8 دن بیٹھے گا بازار، 8 دن بعد 500 روپے مل جاتے ہیں، انہیں دبا کے بازار کرنے جا رہا ہے۔ سچی بتاؤ اگر بندہ 8 دن منڈی میں کام کرے کتنے کمائے گا؟ بولو کیا بات ہے، ماشاءاللہ کتنے؟ 4000۔ اور چغل خوری کرنے کے 8 دن میں کتنے ملے؟ ڈر کے بول رہے ہو؟ بات صحیح ہے۔ 500 بتاؤ، 4000 اچھے کہ 500؟ زور سے بولو کتنے؟ 4000 اچھے، تو ہم ان 500 کے چکر میں پورا دن جہنم خریدتے رہے۔ وہ ایسا، وہ ویسا، وہ اندھا بھینسا، یہی کرنے میں زندگی گزر گئی۔ مرنا نہیں ہے، بھائی کو بھائی کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کون سی طاقت ہمارے خلاف لگی ہے؟ کون ہمارا دشمن لگی ہے؟ آج باطل کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو کر کے تجھے اور مجھے مٹانے پہ لگی ہے۔ ایک کیس ایسا بتا دو جو تھانے مسلمان کا جاتا ہو، آسانی سے نپٹا دیا جاتا ہو۔ ایک مسلم قیدی بتا دو جو جیل جاتا ہو، آسانی سے چھوڑ دیا جاتا ہو۔ کوئی تمہارا ہمدرد نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر نفرتیں ہو گئی ہیں محبتیں بانٹ لو۔ اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہو، صبح ہونے سے پہلے راضی کر لینا، اور جاؤ دشمن کے دروازے پہ اس کی کنجی بجا دو، کہتے یار خدا کے لیے معاف کر دے۔ اگر وہ دھکا دے کے کہے غیرت نہیں آتی ہے، پھر بھی معافی مانگنے آ گیا کہ میں نے کل بھی بھگایا تھا اب پھر آ گیا کہ اس کے پیر پکڑ لینا، کہنا معافی دے دے، میں اپنے لیے نہیں اپنے نبی کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے کہا کہ جو روٹے ہوئے کو پہلے سلام کر لے گا خدا اس کو اس سے پہلے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، تاجدار دو عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیار بانٹیے، پیار کیا بانٹیں گے؟ ادھر والے بھی بولے کیا بانٹیں گے؟ بہت اچھا پیغام پیش کر۔ معاف کر دیجئے، دل دکھتا ہے۔ دل قاری یوسف صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے میرے بھی بھائی ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں۔ سچی بات بتاؤں، بھائی لڑتے ہیں لیکن روتے ماں باپ ہیں۔ بھائی لڑتے ہیں اور روتے زور سے ہے، روتے ماں باپ ہیں۔ جھگڑے بھائیوں میں ہوتے ہیں اور رونا ماں باپ کا ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے ہمارے نہ ہو سکو تو مت ہونا، کم سے کم ان ماں باپ کے ہو جانا جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ پیار کر کے تمہیں پالا ہے۔
ان کے ہو جانا مشکل ہوتی ہے زندگی. ماں باپ سمجھاتے رہ جاتے ہیں, بیٹے ماننے کو تیار ہی نہیں. اماں تجھے کیا پتا ہے, وہ میرے سیاسی لیڈر کو ایسے کہہ رہا ہے. اماں تم کیا جانو, ابا تم چپ رہو, تم مت بولنا ابا جی ہمارے بیچ میں. جب اولاد اپنے باپ کے منہ پہ تالا لگاتی ہے نا تو باپ کہتا کاش آج موت آ گئی ہوتی, کم سے کم یہ رسوائیاں تو نہ اٹھانی پڑتی. یار کون باپ ایسا جو اولاد کو اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا. آج تو مجھے حیرت ہوتی ہے, تیجے 40 میں ادھر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, روٹی بھی بنتی ہوگی 40ویں میں, کھاتے بھی ہوں گے لوگ. ہاں جی, سنیں میری بات, بہت غور سے سنیں. جب انتقال ہوتا ہے نا ابا کا تو بیٹا کھڑے ہو کے بریانی کے بھگونے گنوا رہا ہوتا ہے. 11 بھگونے بنے حضرت. میں نے ابا کے جائیداد کا حق ادا کر دیا. تمہیں ایک بات بتاؤں, بریانی جو تم بناتے ہو نا, باپ کے سکون کے لیے بریانی ضروری نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ اس سے زیادہ ضروری ہے باپ کے چھوڑے ہوئے لوگوں سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنا. سبحان اللہ. اور یہ ضروری نہیں ہے چاروں بھائی برابر کے مالدار ہوں, ایسا ہوتا ہے نہیں نا. کوئی ایسا ہوتا ہے جو مہینے میں لاکھ کماتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جو 50,000 کماتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جو روز ٹھیلا لگاتا ہے یا روز مزدوری کرتا ہے, روز بچوں کو لا کے کھلاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو اب ضروری نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کا حساب 5 بھگونے بریانی کا تو چھوٹا بھی حصہ لے لے. اگر چھوٹا حصہ نہ لے بڑا بنا لے تو لوگوں میں بیٹھ کے کہتا اس کی کیا بس کی بات تھی, اس سے تو تیجے کے چنوں میں پیسہ نہ دیا گیا, یہ بریانی میرے طرف سے ہے, یہ کھانا میری طرف سے ہے, یہ پنڈال میں نے لگوایا ہے. جب چھوٹے بھائیوں کو اس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے, قبر میں باپ کی روح تڑپ جایا کرتی ہے, ماں رونے لگتی ہے قبر کے اندر, کاش یہ 40واں ہمارا نہ کراتا, یہ بریانی ہماری نہ بنواتا, کم سے کم ہمارے بیٹے کو تو رسوائی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑتا. اگر تم اپنے مرنے والوں سے پیار کرتے ہو, انہیں عزت دینا چاہتے ہو, خدا کے واسطے بھلے بریانی بنانا یا نہ بنانا, پیسے خرچ کرنا یا نہ کرنا, اپنے بھائی کو رسوا نہ کرنا. اگر بھائی کمزور ہے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے چلنا, اگر وہ غریب ہو اس کے دسترخوان پہ چٹنی بنی ہو, اپنے گھر کے مرغے اٹھا غریب کے دسترخوان پہ جا, اپنے آگے کا کھانا غریب کو کھلا دے. خدا کی قسم حلق سے لقمے جیسے ہی نیچے اتریں گے, دعائیں عرشوں پر آ جائیں گی, عرش والا بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا پیغام. خدا کے واسطے محبتیں بانٹیے, اور یہ درد پورے سماج میں پھیلا ہوا ہے. پورے سماج میں یہ درد ہے کہ جھگڑے, ناراضگیاں, اور جھگڑے صرف ایک پلیٹ چاول, کوئی زیادہ لمبا نہیں, ایک پلیٹ چاول یا کہہ لو ایک کپ چائے, اور اس کی نفرتوں کا نقصان اتنا بڑا. اللہ معاف کرے, میں جانتا ہوں. کوشش کیجئے گا کہ یہ نفرتیں کبھی نہ ہوں. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا کھڑا ہے, اور اپنے بھائی کو اپنے بھائی پھنسانے میں لگا ہوا. ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے تو محنت سے بنیے. کسی کی گردن پہ پیر رکھ کے کبھی کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. یہ وقتی طور کی بلندی ہو سکتی ہے اگر تم کسی کے کندھے پہ کھڑے ہو. جس دن اس کے کندھے سے پیر ہٹے گا اس دن منہ کے بل زمین پہ بندہ آتا ہے. منہ کے بل. اپنے رشتوں کی قدر کرے. حالات یہاں تک ہیں, ہماری نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ شادی بیاہ تھا نا تو بھائی کو دکھا کے اس کے دشمنوں کو دعوت دی جاتی ہے. بھائی کو دکھا کے لے, روک کے دکھائیے, میں بلاؤں گا قاری یوسف کو.
ہاں روک کے دکھائیے، میں بلاؤں گا قاری عارف کو، دیکھوں کیسے روک لے گا تو۔ اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے دشمن کو بلایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے پورے محلے میں نوت نوت کے دعوت کرتے ہو، جوتیاں کھس لیتے ہو نیتاؤں کی دعوت کرنے میں۔ آنا ضرور ہے، پھر مجھ صاحب آنا ضرور ہے، ودھائک صاحب آنا ضرور ہے۔ ہاں جوتیاں کھس گئی ہے، اور وی آئی پی ٹینٹ لگا کر کے کھلاتا ہے، کہتا ہوٹر دور سے بجا دینا تاکہ پتہ چل جائے ودھائک صاحب بھی آئے تھے، منتری جی بھی آئے تھے، پھر مکھ صاحب بھی آئے تھے۔ دور سے ہوٹر دیتے ہوئے گاڑیاں آ رہی ہیں، لوگوں میں دھوم دھام منائی جا رہی ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں تو نے دنیا کی دعوت کر دی ہے، لیکن تجھے پتا کہ جب تیرے بیٹے کی شادی کا دن رکھا ہوا تھا تو سن اس کے بچوں سے زیادہ تیرے بچوں نے خوشیاں منائی تھی، تیرے بھتیجے کی خوشی کی، تیرے بچوں کو بھی بہت زیادہ خوشی کی۔ وہ کہتے تھے ابا جی آپ کی ناراضی ہے، ہم جوڑے نئے ضرور پہنیں گے، آپ اگر نہ بھی جاؤ گے ہم بھی جائیں گے۔ باپ کہتا تھا تم کیوں جاؤ گے؟ کہے گا جا، ناراضی تو بھائی بھائی کی ہے، ہم نے انگلی پکڑ کے کھیلنا سیکھا ہے، ہم نے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گڑیا گڈوں سے کھیلے ہیں۔ آج تمہاری ناراضی کو لے کر کے اتنے بڑے فاصلے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تیری مونچھ کی اور ناک کی لڑائی ہوتی ہے اس میں پس جاتے ہیں تیرے میرے بے گناہ بچے، بے قصور بچے رویا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جب سگا چچیرا بھائی دولہا بن کے نکلتا ہے، چچا ساتھ بہنیں گھر میں چھپ کے رویا کرتی ہیں، وہ جانتی ہے کہ اس کے دروازے پہ کتے تو آ کے چلے گئے ہیں، اگر نہیں آیا ہے تو اس کا سگا بھائی نہیں آیا ہے، سگا بھتیجا نہیں آیا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگلے دن باتیں کیا کرتے ہو، لو جی نیتا جی آئے تھے، منتری جی آئے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اگر اس میں تمہیں بھائی جیسی دولت دی ہے، اگر بھتیجے دیے ہیں تو شکر کے سجدے لٹایا کرو۔ یہ دولت اگر کسی کو نہیں ملتی ہے خدا کی قسم اس سے پوچھو جس کے پاس بھائی کی دولت نہ ہو، بھتیجوں کے رشتے نہ ہو، کتنے تنہا رہ جاتے ہیں وہ دنیا میں۔ عید تہوار میں بھی خوشیاں نہیں ملتی ہیں، نئے کپڑے پہن تو لیتے ہیں، دیکھ کر کے مسکرانے والے نہیں ملتے ہیں، کھانے تو اچھے بنتے ہیں، پھر بلائے آنے والے جب رشتے دار نہیں ہوتے ہیں تب گھر اکیلے نظر آتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اگر تیرے گھر پہ خوشی آ جائے، منتری کو بلانا یا مت بلانا، نیتا کو بلانا یا مت بلانا، پیسے والوں کو بلانا یا مت بلانا، اس بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کے لانا جو دیوار کے پیچھے بیٹھ کے رو رہا ہو، اس بھتیجی کو گود میں اٹھا کے لانا جو پردے کے اندر بیٹھ کر کے اپنے باپ جیسی صورت چچا کو دیکھ کر کے رو رہی ہو، جسے یہ خیال ستا رہا ہو کاش آج میں بھی چچا کے گھر ہوتی، جسے یہ خیال بلا رہا ہو کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تو چھوٹے پاپا کہتی تھی، آج کیا وہ مجھے بھول گئے ہیں۔ جب یہ رشتے بیٹیوں کو رلایا کرتے ہیں تو مبارک ہو تجھے نیتاؤں کی دعوت، مبارک ہو تجھے منتریوں کی دعوت۔ کیا فائدہ تیرے دروازے پہ اگر دنیا کھا کے چلی گئی کوئی نتیجہ نہیں ہے، خدا کی قسم تیرے دروازے پہ منتری کھا کے جائے کوئی شان نہیں بڑھتی ہے، تیرے دروازے پہ امیر کھا کے جائے کوئی رتبے نہیں بڑھتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب تیرے دروازے پہ نیتا آئے یا نہ آئے، تیرے باپ کا بیٹا تیری ماں کا لال ضرور آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ قدر کرو رشتوں کی یار، کہاں کھو گئے ہمیں ہو؟ نہیں جاؤں گا بلانے، اگر کوئی کہہ بھی دے نا بھائی کو بلا لو، کہہ رہا میں کوئی اتنا گرا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا ہے یار تیرا، ایک بار راضی کر لے، کہتا بڑا ہوا تو کیا ہوا، بڑا ہوا تو کیا ہوا، میں اس سے کم تھوڑی ہوں۔ سن چھوٹے، جب تو چھوٹا تھا نا اور یہ بڑا تھا، اس کی عمر 6 سال تھی اور تیری 8 سال تھی، تو تجھے دروازے میں اگر کوئی 15 سال کا لڑکا مار دیتا تھا نا تو یہ تیرا 8 سال کا بھائی تیرے لیے 15 سال کے جوان کا گریبان پکڑ کے لٹک کے کہتا تھا ہوتا کون ہے تو میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا، تیری ہمت کیسے ہوئی، میرا بھائی اکیلا نہیں ہے بھی اس کا بڑا بھائی ہے، اور آج تو کہتا ہے کہ ہے کیا وہ میرے سامنے، آج تو پوچھ رہے
خدا کی قسم ان سے پوچھو جنہوں نے بھائیوں کی جنازے اٹھا لیے، چائے پی کے بھائی کہنے والے 1000 مل جائیں گے، ناشتے کے لیے بھائی کہنے والے 1000 مل جائیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تم نے ان سے منہ موڑ لیا، آج کہہ رہا تو ہے کون؟ اور شرم کر یار، غیرت کر۔ تجھے یاد نہ ہو تو میں بتاؤں، جب تو چھوٹا تھا نا یہ بڑا تھا، اور تو نالی نہیں کود پاتا تھا، یہ تجھے کندھے پہ بٹھاتا تھا اور پھر نالی کودتا تھا تاکہ میرے بھائی کے پیر پہ کیچڑ نہ لگ جائے۔ کیا یہ دن اس لیے دیکھے تھے کہ جب تو بڑا ہو جائے تو اسی کے کان پہ تمنچا رکھ کے اسے اس کی اوقات یاد دلائے؟ خدا کے واسطے ان رشتوں کی قدر کرو یار۔ آج ہو کیا گیا ہے ہم جب ایک آنگن میں رہتے تھے نا، اور ایک ماں کے ساتھ رہتے تھے، ایک باپ کا سایہ ہوتا تھا، ہمارے گھر میں فیصلہ کرنے والا صرف باپ ہوتا تھا، اور ہمیں پیار کرنے والی بس ہماری ماں ہوتی تھی نا، تو خدا کی قسم ہم ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟ آج چھوٹا بڑے کو گالی دے رہا ہے، کہہ رہا اوقات یاد دلا دوں گا 2 منٹ میں، اور شرم کر۔ بستے تو دونوں ڈال کے جاتے تھے نا کندھے پہ، اسکول دونوں کا تھا نا، لیکن جب پتا چلا بڑے بھائی کو کہ فیس بھرنے کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں، اس نے اپنا بستہ پھینک کے تیرے حصے کی مزدوری کر کے تیری جیب پہ قلم لگوا دیا، اور آج اس قلم کی طاقت اسی کو دکھا رہا ہے۔ کتنے ایسے ذلیل بھائی بھی ہوتے، اللہ نے دولت دے دی ہے نا تو غریب بھائی کو بھائی کہنے تیار نہیں ہوتے۔ کہہ رہا پڑوسی ہے ہمارا، کیوں؟ کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے، اس کے پیر کا جوتے 18,000 کا نہیں ہے اس لیے